بلوغ المرام حديث نمبر 10. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق علیہ. ترجمہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک دیہاتی آئے اور مسجد کے ایک کنارے پیشاب کرنے لگے. لوگوں نے انہیں ڈانٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا اور وہ اس پر بہا دیا گیا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ان کے بارے میں ہم پہلے مختصر معلومات بیان کر چکے ہیں. ابو حمزہ ان کی کنیت تھی. ہجرت سے 10 سال پہلے مدینے میں پیدا ہوئے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کی والدہ ام سلیم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں دے دیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہیں. ان سے 2286 احادیث مروی ہے جن میں متفق علیہ 180 ہیں، صحیح بخاری میں 80 ہیں اور صحیح مسلم میں 90 ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی یہ اعراب کی طرف منسوب ہے، بادیہ نشین، دیہاتی، بدوی، ان کو اعرابی کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تھے کہ ایک بدو مسجد میں داخل ہوئے اور چونکہ وہ آداب سے واقف نہیں تھے، مدینے کے نہیں تھے اور یہ تمام باتیں انہیں معلوم نہیں تھیں، نادان تھے، جاہل تھے. مسجد کے ایک کنارے وہ پیشاب کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ صحابہ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ اس حالت میں اگر انہیں روکا جاتا تو پہلی بات یہ کہ ان کے گردے اور مثانے متاثر ہوتے، جیسا کہ جو طبی میدان سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح پیشاب کو اچانک روک دیا جائے تو آدمی کو جو نقصان ہوں گے وہ اس کے گردے اور مثانے متاثر ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ نقصان ہوتا ذاتی طور پر انہیں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے پیشاب کو روک کر وہاں سے ہٹتے تو اس کے قطرے ان کے کپڑوں، ان کے بدن اور مسجد کے مختلف حصوں پر گر جاتے. جو نجاست ہوتی وہ پھیل جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے صحابہ کو منع کیا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور صحابہ کو پھر ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا اور پانی اس جگہ پر بہا دیا گیا. اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، لہذا اگر وہ بدن کو یا کپڑوں کو لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہے، اور اسی طرح زمین پر اگر لگ جائے تو اسے پانی بہا کر صاف کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین اگر ناپاک ہو تو وہ پانی سے پاک ہو جاتی ہے، چاہے زمین سخت ہو یا نرم ہو. اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کا احترام واجب ہے. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے
کہ نادان اور جاہل جو نہیں جانتے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہایت بلند اخلاق تھے. آپ کے اخلاق اس معاملے میں بہت بلند تھے. اور چھٹی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں دو نقصانات ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ضروری ہو تو کم تر نقصان ہے اسے اختیار کیا جائے گا. کم تر نقصان کے ذریعے بڑے نقصان کو دفع کیا جائے گا. اس کے بعد آئیے حدیث نمبر 11. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلت لنا میتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد واللحام أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ترجمانی حدیث کی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں. دو مردار ہیں ٹڈی اور مچھلی اور دو خون ہیں جگر کلیجہ اور تلی. احمد ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے اور اس حدیث میں ضعف پایا جاتا ہے. البتہ یہ حکم ثابت ہے, دوسرے ذرائع سے اس کی تائید ہوتی ہے اور امت کا مسلک بھی یہی ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں اور یہ بھی ہجرت سے 10 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے. بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہوئے. اپنے والدین کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. خندق اور اس کے بعد کے تمام معارک میں شریک ہوئے. ان سے 2630 احادیث روایت کی جاتی ہیں جس میں 168 متفق علیہ ہیں. صحیح بخاری میں 81 ہے اور صحیح مسلم میں 31 ہے. 73 ہجری 73 ہجری میں مکے میں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی. یہ حدیث ان سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے اور دو خون حلال کیے گئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں حرمت علیکم المیتۃ والدم, مردار اور خون تم پر حرام کیا گیا ہے. تو اس سے یہ مستثنا ہے. مردار کی جو حرمت ہے اس سے مچھلی اور ٹڈی مستثنا ہے اور خون کی جو حرمت ہے اس سے جگر اور تلی مستثنا ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ دو مردار ایک ٹڈی وہ چاہے پہلے سے مرے ہوئے ہوں یا ان کو پکڑنے کے بعد مرے ہوں. ایک ٹڈی جو پرندہ ہے اور دوسرے مچھلی جو پانی میں پائی جاتی ہے. یہ دونوں اگرچہ کہ مرے ہوئے ہوں یہ حلال ہے. مردار حرام ہے لیکن اس عمومی حکم سے یہ دو چیزیں مستثنا ہیں. ٹڈی کو اور مچھلی کو آدمی اگر مردار ہونے کی حالت میں بھی پائے گا تو وہ اس کے لیے حلال ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کھا سکتا ہے. اور دوسرے دو خون ہیں وہ جگر ہے اور کلیجی ہے. بظاہر وہ خون ہی کا مجموعہ ہے اور خون بہتا ہوا خون یہ حرام ہے اور اس حکم سے یہ دونوں مستثنا ہیں کہ ان کو کھایا جا سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مچھلی اور ٹڈی دونوں حلال ہیں, خواہ وہ خود مر جائیں یا انہیں مار دیا جائے, اور عمومی حکم سے مستثنا ہے. اور اسی طرح کلیجی اور تلی بھی یہ حلال ہے. اس باب سے اس حدیث کا تعلق کیا ہے؟
اس باب سے اس حدیث کا تعلق یہ ہے کہ باب باب المیاں ہے، پانی کا باب ہے، تو اس سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر مچھلی اور ٹڈی پانی میں گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا. جیسے نجاست اگر پانی میں گر جائے تو اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ اہل علم کے دو قول ہیں کہ اگر وہ مائع قلیل ہے یعنی 2 قلے سے کم ہے تو نجاست اگر پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر 2 قلوں سے زیادہ ہے، 2 بڑے مٹکوں سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف چینج ہو جائے یعنی اس کا بو یا رنگ یا مزہ تبدیل ہو جائے تو نجس ہوگا، ورنہ وہ نجس نہیں ہوگا. اور اہل علم کی دوسری رائے کے مطابق کہ پانی کم ہو یا زیادہ ہو، اگر نجاست کے گرنے سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے تو وہ نجس ہوگا، اور اگر کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی تو وہ نجس نہیں ہوتا. تو یہ نجس چیز کے لیے ہے. لیکن اگر مچھلی اور ٹڈی اگر گر جاتے ہیں تو چونکہ یہ حلال ہے اور اس سے مستثنا ہے، لہذا پانی نجس نہیں ہوگا. اس کے بعد کی حدیث ہے 12ویں حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاری و ابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه داء. حدیث کی ترجمانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مچھلی تم میں سے کسی شخص کے مشروب میں پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ اسے ڈبو دے، پھر اسے نکال دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. امام بخاری اور ابو داؤد رحمہم اللہ نے اسی روایت کیا، اور ابو داؤد میں یہ الفاظ اضافہ ہیں وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، کہ وہ بچتی ہے اپنے اس پر کے ذریعے جس میں بیماری ہے، یعنی وہ اپنا وہ پر رکھتی ہے مشروب میں یا پھر جس چیز پر وہ گرتی ہے، جس چیز پر وہ بیٹھتی ہے اس میں اپنا وہ پر رکھتی ہے جس میں بیماری ہے تاکہ اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکے، اور اپنا وہ پر جس میں شفا ہے اس کو وہ بچا کر رکھتی ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم لوگ اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. عبدالرحمن ابن صخر ان کا نام ہے، ابو ہریرہ کنیت ہے اور اسی کنیت سے وہ معروف ہیں. راجح قول کے مطابق وہ ابتدائی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی تھی خیبر کے موقع پر. اس کے بعد ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حفظ کے لیے، علم کے لیے دعا کی تھی، اور حدیث کا ایک بہت بڑا خزانہ انہوں نے اپنے پاس جمع کیا، امت کو منتقل کیا. ان سے جو حدیث روایت کی جاتی ہے ان کی تعداد 5374 ہے، اور متفق علیہ 326 ہیں. صحیح بخاری میں 93 ہے 93، اور صحیح مسلم میں 98 ہے 98. یہ حدیث ان سے مروی ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر مچھلی پانی میں گر جائے تو وہ اس مچھلی کو اس پانی میں ڈبو دے. پینے کی کوئی بھی چیز ہو، پانی ہو، جوس ہو، دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر مچھلی اس میں گر جائے تو اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے اور اس کے بعد اسے نکال کر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. اپنے اس پر کے ذریعے وہ بیٹھتی ہے یا اپنا وہ پر رکھتی ہے جس میں بیماری ہے، اور جس پر میں شفا ہے اس کو وہ بچا کر رکھتی ہے. جب ڈبو دیا جائے تو اس طرح اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، اس بیماری کا ازالہ ہو جاتا ہے جو اس کے ایک پر سے اس چیز میں پیدا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. ایک ایسے وقت جبکہ میڈیکل سائنس نے وہ ترقی نہیں کی تھی جو آج کر چکی ہے،
اور جو بات اس حدیث میں بیان کی گئی آج تجربات کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے کہ مچھلی کا یہی معاملہ ہے کہ اس کے پر میں بیماری پائی جاتی ہے، جراثیم پائے جاتے ہیں، اور دوسرا پر اس جراثیم کے لیے مضاد حیوی یعنی اینٹی بائیوٹک کی حیثیت رکھتا ہے جس سے ان جراثیم کا ادارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے وقت اس کی خبر دی تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وحی کی بنیاد پر یہ خبر دی، جبکہ یہ باتیں میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں تھی، آج یہ ثابت ہو چکی ہے، اور یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اس کے ایک پر میں جو بیماری ہے، جراثیم ہے، اس کے ذریعے وہ بیٹھتی ہے اور اس کو ڈبو دیا جائے تو وہ جراثیم اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیے ہیں۔ ایک تو کوشش کی کہ اس حدیث کی روایت کو ضعیف قرار دے، لیکن اس کوشش میں وہ بنیادی طور پر ناکام ہے، کیونکہ یہ حدیث وہ صحیح بخاری میں ہے، اور صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، لہذا یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس میں انہیں ناکامی ملی تو کہنے لگے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات جب تک میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی تب تک وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ کہ وہ بات غلط تھی لیکن یہ دعویٰ کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ میڈیکل سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے تو یہ عقل کے خلاف کہنا بھی کسی بھی طرح درست نہیں ہے، اور اس میں بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو قرآن یا حدیث کی باتوں کو عقل کے خلاف کہہ کر ان کی تعویل کرتے ہیں یا ان کو رد کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس کی عقل کو معیار بنائیں گے، اپنی عقل کو یا زید یا بکر کی عقل کو، یا پھر کتاب و سنت کی باتوں کو جو عقل کے معیار پر پورا اترتی ہے۔ قرآن اور احادیث میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو انسانی عقل کے خلاف ہوتی۔ عقل کا جو مقام و مرتبہ اسلام میں بلند کیا گیا ہے، شاید ہی کوئی اور مذہب ہو جو اس قدر عقل کو اہمیت دیتا ہو۔ عقل کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اسلامی احکام کی تکلیف یعنی اس کی ذمہ داری کے لیے عقل کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی عقل رکھتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے شرعی احکام کا، اگر نہیں ہے مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر عقل مندوں کے لیے نشانیاں اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں جو عقل کی اہمیت کی دلیل ہے، لیکن عقل کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اسلام نے عقل کو اس کے اپنے مقام پر رکھا ہے۔ وہ چیزیں جو عقل کے دائرے سے باہر ہے، جیسے کہ غیب کی امور ہیں جو عقل کے دائرے سے باہر ہے، ان میں اگر عقل کو معیار بنایا جائے گا تو یہ بہت بڑی بے عقلی کی بات ہے، اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی عقل کو بنیاد بنا کر کتاب و سنت کی باتوں کی تردید کرتے ہیں یا ان میں تعویل کرتے ہیں۔ اور امت کا وہ طبقہ جو کہ عقل کے اعتبار سے بلند ترین معیار پر تھا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، جنہوں نے دین کے سلسلے میں اس قدر منظم نظام اپنے اجتہاد کے ذریعے، اپنے فہم کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے ہمارے حوالے کیا ہے، عقل کے اتنے بلند ترین معیار پر تھے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بنیادی اور اہم باتوں کو جو اس سے پہلے اتنے اہم ادوار تھے ان پر پوشیدہ رکھ دیا، اور اس میں جو اصل بات تھی، جو حقیقی بات تھی، جو صحیح بات تھی، اس کی انہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی اور وہ آج تک غلطی کرتے رہے، یہاں تک کہ خیر القرون والے جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خیر ہونے کی، جن کے ہدایت پر ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شہادت دی ہے کہ وہ خیر پر تھے، تو
گویا ان کو اس خیر کی توفیق نہیں ہوئی، اس معاملے میں صحیح بات جاننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عقل کی بنیاد پر اس طرح کی باتوں کو رد کرتے ہیں وہ بہت بڑی بے عقلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث جو کہ عقل کے معیار پر پورا اترتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ ان کی پہلی بے عقلی ہے۔ اور ہمارے سابق اہل علم جو دینی امور میں ہم سے بہت عقل رکھتے تھے، بہت زیادہ، جنہوں نے اتنا بڑا علمی سرمایہ چھوڑا ہے کہ اگر کوئی شخص آج انہیں پڑھنا بھی چاہے تو اس کی پوری عمر گزر جائے گی، تو ان کی عقلوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایک ایسی چیز کو معیار بناتا ہے جو حقیقت میں شریعت میں معیار نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ثابت ہے اور عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے، اور آج جو سائنسی اکتشافات ہوئے ہیں، جو میڈیکل سائنس ہے، اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکھی اگر کسی سیال چیز میں، پانی میں یا پھر دودھ میں یا جوس وغیرہ میں گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتی۔ اور اسی کی بنیاد پر اہل علم نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، مثلا شہد کی مکھی، بھیڑ، چونٹی، یہ تمام نجس نہیں ہے، کیونکہ نجاست کی وجہ خون ہے۔ چونکہ ان کے پاس بہنے والا خون نہیں، اس لیے یہ کسی چیز میں گر جائیں تو وہ نجس نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مکھی اگر کسی مشروب میں گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینا چاہیے اور اس کے بعد اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ضرر کو دور کرنے کے لیے، نقصان کو دور کرنے کے لیے مکھی کو مارا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مکھی کھانا حرام ہے۔ اور یہاں یہ بات یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہاں یہ مکھی کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے یہ ارشاد کے طور پر ہے، جو مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ آدمی اگر ایسا کر لے تو اسے مستحب ہے، اور یہ علاج کے باب سے ہے۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری نازل کی اس کی شفا بھی نازل کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیماری بھی بتا دی، اس کی شفا بھی بتا دی، یہ اس بات سے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی طبیعت کی کراہت کی وجہ سے اور ناپسند ہونے کی وجہ سے اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ارشاد کے باب سے ہے، یہ وجوب کے باب سے نہیں ہے، مستحب کے باب سے ہے۔ اور یہ بیماری اور اس کی شفا اس کی رہنمائی کے باب سے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اسے چھوڑ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے استعمال کرنا چاہے تو بدرجہ یقیناً وہ استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اس کی شفا بھی اس کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ مکھی کے دوسرے پر سے وہ شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد جو حدیث ہے وہ ہے 13ویں حدیث، وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمة فهي حیۃ فهو میت، اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ واللفظ لہ۔ ترجمانی ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو حصہ کاٹ دیا جائے اس حالت میں کہ وہ زندہ ہو تو وہ مردار ہوتا ہے، یعنی کاٹا ہوا حصہ مردار میں شمار ہوتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا، اور الفاظ بھی انہی کے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا نام حارث بن عوف تھا، اور ان کے اسلام لانے کے تاریخ میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور بعض مورخین نے یقین کے ساتھ کہا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے
فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ اس فتح میں مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے۔ اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے 2 صحابہ۔ بہرحال ان کی تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 68 ہجری میں 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 70 سال تھی، دوسری روایت میں 70 سال تھی، 65 سال تھی، 75 سال تھی، اور کتب ستہ میں ان کی حدیث پائی جاتی۔ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا کہ جانور کا، زندہ جانور کے کسی حصے کو اگر کاٹ دیا جائے تو جو حصہ کاٹا ہوا ہوگا وہ مردار میں شمار ہوتا ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ جب سفر پر نکلتے، انہیں بھوک لگتی تو اس کا کچھ حصہ اس کے زندہ ہونے کی حالت ہی میں کاٹ دیتے تھے۔ یہ نہایت سنجیدگی کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے جہاں اس سنجیدگی کو روک دیا جانوروں پر رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے، اسی طرح اس کا حکم بھی بتا دیا کہ جب زندہ جانور سے اسے کاٹا جائے گا تو پھر وہ مردار شمار ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندہ جانور سے جو حصہ کاٹا جائے وہ مردار ہوتا ہے، لہذا اس کا کھانا حلال نہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جانور کو تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان کو تکلیف پہنچانے سے، ایذا پہنچانے سے منع کیا گیا، جیسا کہ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس باب سے جو باب المیاہ ہے، پانی کا باب ہے، اس حدیث کا تعلق غالباً یہ ہے کہ اگر یہ کاٹا ہوا حصہ پانی میں گر جائے گا تو وہ نجس شمار ہوگا، ناپاک شمار ہوگا۔ اس وجہ سے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں نقل کیا ہے۔ اور نجاست جب پانی میں گر جائے تو اس کی جو تفصیلات اس سے پہلے گزر چکی ہیں اسی طرح اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے غالباً انہوں نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا۔ تو یہاں آج ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔